اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو ریسرچ میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام میں عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو جیسے کھانا کھانا، ضرورت کے کاموں کو کرنا اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں تو یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں تاکہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے۔ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وہ عبادات ہیں جن کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور یہ سب مل کر ہمارے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کے روزمرہ کے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا ان عبادات کے لیے ضروری ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور کھمبا ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار اور پہچان نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو کالا کرتی ہے، مومن کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور نماز نہ پڑھنے پر سخت سزا کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی انسانی جسم میں سر کی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی اس نے ایسا جرم کیا جو کفر کے قریب ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ یاد رکھیں جو چیز جتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ انعام و ثواب ملتا ہے، اور چونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے نماز کا انعام اتنا زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ادائیگی پر انعام اور ثواب بھی باقی 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت سب لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں اللہ کے حضور سجدہ کرنا اور نفس کو اس کے لیے راضی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جس نیکی کو کرنے میں زیادہ محنت ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی کرنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز اور اس وقت قرآن پڑھنے کی بہت اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کے وقت اور فجر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ احادیث نبوی سے نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ سوچو جب فجر کی سنت نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا کی سب نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے
نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نمازیں بجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھنے میں ہم بہت سست اور غافل ہیں اور بہت زیادہ کمزور اور لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی موسم ہو، باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں میں عورتوں کی نماز فجر کا ہے۔ فجر کی نماز میں اتنی تیاری نہیں ہوتی جتنی باقی 4 نمازوں میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں سردی کا بہانہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہمارے یہ سب بہانے قبول نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری روزی یا گھر میں برکت نہیں ہے، اور ہم کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ سب کہاں چلا جاتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم سب مشکلات، پیسے کی کمی اور بے روزگاری کو فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دیکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب مشکلیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ان حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ رزق، خوشی اور ہر چیز کی کافی مقدار فجر کی نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہر صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے لوگ صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر جاگ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں اور سوتے رہیں ان کے گھر کی خوشیاں اور برکتیں کم ہو جاتی ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فجر کی نماز اور دوسری نمازیں چھوڑ کر گھر میں خوشی اور برکت کے لیے قرآن پڑھنے، میلاد کی محفلیں کرنے اور قرآن کے تعویذ لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ ان سب کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا، میلاد کی محفل کرنا یا قرآن کے تعویذ لٹکانے سے برکت تب ملتی ہے جب ہم نماز بھی وقت پر پڑھیں۔ ہر قسم کی خوشی اور برکت نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے خوشی اور برکت کا آغاز فجر کی نماز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز نہ پڑھنا اور اس میں سستی کرنا گھر میں بدقسمتی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے یا اس وقت میں کوئی خاص راز ہے؟ اس راز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، اور یہ وجہ سفر معراج کے دوران اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے لیے بہت ہی کم وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر کیا تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور انہیں خاص انعامات دیے۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے لیے ایک خاص تحفہ دیا گیا۔
جو نماز ہے۔ یہ تحفہ قیامت تک انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور شاید فجر کی نماز آپ کے لیے سب سے مشکل ہو، کیونکہ اس وقت نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فجر کے وقت کے خاص راز کو سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں کہ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی کتاب لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے 2 دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔